یہ جو کہتے ہیں نا آج سے میں مٹھائی چھوڑ دوں گا، بس شوگر ہو جاتی ہے، اب میں نہیں کھاؤں گا کوئی برگر وغیرہ اور اب میں ایکسرسائز شروع کر دوں گا. جب آپ یوں کرتے ہیں 2 دن ایکسرسائز کرتے ہیں، پھر تیسرے دن ٹھس، اب میں روزانہ سٹڈی شروع کر دوں گا، پڑھائی شروع کر دوں گا. 2 دن پڑھائی کرتے ہیں، پھر تیسرے دن ٹھس، پھر دوبارہ سے کھڑے ہوتے ہیں، اب میں ضرور کروں گا. یوں کرنے سے نا انسان کا دماغ تھک جاتا ہے، ول پاور ڈرین ہوتی ہے. کوشش کریں جو کام کرنا ہے اس کو عادت بنا لیں، عادت بن جائے گی نا وہ کام چلتا رہے گا. یاد رکھنا ول پاور ایک مسل کی طرح ہوتی ہے، مسل کی طرح، پٹھوں کی طرح. جس طرح مسل کی ایکسرسائز روز کرے تو مسل طاقتور ہوتا ہے نا، اسی طرح ول پاور کو بھی جتنا استعمال کریں گے اتنی یہ طاقتور ہوگی. ول پاور از ویری امپورٹنٹ. اور یاد رکھنا یہ خرچ بھی ہو جاتی ہے، پیسے کی طرح ہوتی ہے. میرے پاس 1000 روپیہ ہے، ابھی میں آپ کو 800 روپیہ دے دوں، 200 رہ جائے گا نا میرے پاس، 1000 نہیں ہے 200 ہے. اسی طرح ول پاور یہ بھی خرچ ہو جائے نا تو اگلے پروجیکٹ کے لیے کم رہ جاتی ہے. آپ صبح اٹھے، صبح آپ کو کسی بات پہ صبر کرنا پڑا، کسی بات پہ اپنی ول پاور لگانی پڑی، سمجھ لو صبح صبح آپ نے اپنا خزانہ لگا دیا. اب اس کے بعد کہیں غصے والا کام آئے گا نا، ہو سکتا ہے آپ سے صبر نہ ہو. یہ سائنس کہہ رہی ہے کہ ول پاور کا جو ریپوزیٹری، جو خزانہ ہے وہ ایگزاسٹ ہو جاتا ہے اور آپ کو پھر ریچارج کرنا پڑے گا ول پاور کو. انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیا، یونیورسٹی آف میساچوسیٹس کا ایکسپیریمنٹ میرے پاس موجود ہے کہ پہلے کچھ بندوں کے سامنے چکن رکھا اور کوئی سبزی رکھی، بروکلی رکھی، اور ان کو کہا کہ تم نے سبزی کھانی ہے، چکن نہیں کھانا. 15 منٹ تک تم نے چکن کو دیکھنا ہے، ساتھ پڑا ہے، لیکن بروکلی کھانی ہے، ساگ ٹائپ چیز ہوتی ہے. اب 15 منٹ کتنا، اور بھوکا بھی رکھا ہوا تھا ان کو پورے دن کا. اب وہ ساتھ بروکلی کھا رہا ہے اور چکن کو دیکھی جا رہا ہے ساتھ. سوچو کیا حال ہو رہا ہوگا اس کا بیچارے کا. اب جب وہ 15 منٹ بعد اس کی ول پاور کو اسیس کیا گیا تو وہ لگ گئی تھی ساری کی ساری، اس نے اپنے آپ کو ضبط کیا. تو ول پاور جو ہے یہ خرچ بھی ہو جاتی ہے.